انصاف کے لیے ترستی ہو، انسانیت عدل کے لیے ترستی ہو، ایسے نام نہاد انسان بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ہم سب کو ایک طرح نہیں کہہ سکتے، جبکہ ہم سب برابر نہیں ہیں تو یہود سب برابر کیسے ہو سکتے؟ عیسائی سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا عیسائیت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب مجھ پہ اترا ہوا یہ قرآن پڑھتے ہیں اس کی ایسی لذت پاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے دل تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ کیوں ہے، یہ سنتے کیوں ہیں وہ اور یہ روتے کیوں ہیں وہ؟ مما عرفو من الحق، انسان کے اندر رونا تب پیدا ہوتا ہے جب اندر حق کا درد پیدا ہو جائے اور حق کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ جب حق کی سوجھ بوجھ پیدا نہ ہو، حق کی سمجھ پیدا نہ ہو، حق کے لیے شعور پیدا نہ ہو تو انسان کو رونا نہیں آتا۔ فرما ترا اعینہم نفیض من الدم مما عرفو، کیونکہ انہوں نے حق کی شناخت کر لی تھی۔ معلوم کیا ہوا؟ مذاہب کے اندر، سارے مذاہب کے اندر دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو رسول کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان میں کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی وہ تعریف کی ہے جو آج تک کوئی مائی کا لال خدا اور اصحاب اور اہل بیت کے بعد نہیں کر سکا۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جب اعلی انسان کی، انسانیت کی بات کرتے ہیں، زبردست عالم کی بات کرتے ہیں، زبردست شعور کی بات کرتے ہیں، زبردست فکر کی بات کرتے ہیں، تو اپنی عظیم یونیورسٹیوں کے دروازے پہ سب سے کائنات میں بڑے جاننے والے کا نام اوپر کر کے محمد لکھتے ہیں۔ وہ بھی تو اسی کے اندر ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا، جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ تو گویا ہم سب کو ایک طرح نہیں سمجھتے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو محمد مصطفیٰ کی، جنہوں نے قرآن مقدس کی زبردست تفاسیر کی، جنہوں نے کئی جلدیں سیرت مصطفیٰ پہ لکھی اور آخر میں لکھ بیٹھے کہ اب نہ محمد جیسا انسان ہوگا، نہ محمد کے دین جیسا کوئی دین ہوگا۔ یہ بھی انہی میں سے لکھا گیا ہے، اور انہی میں سے انہی نے یہ بھی لکھے ہیں۔ اور جس طرح مسلمانوں میں کچھ زندگی بانٹ رہے ہیں، کچھ زندگی چھین رہے ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی، لیکن وہ آپ موازنہ کر لیں اس کا کہ جو زندگی بانٹ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں ان سے جو زندگیاں چھین رہے ہیں۔ اور اس کائنات میں مصطفیٰ کے گن گانے والے دیگر مذاہب میں اتنے زیادہ ہیں کہ کسی ایک کو شیطان یا نفس اکسائے یا دنیا کی کوئی لالچ اٹھ جائے تو وہ ایسی کوئی جملہ بول جائے جس طرح کسی شخص نے کیا ہے، تو ہم اس سے مذاہب کی تذلیل اور مذاہب کی توہین، ہمارے نبی نے مذاہب کی تذلیل نہیں سکھائی اور مذاہب کی توہین نہیں سکھائی۔ نہ ہم کسی پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، نہ ہم کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی عقیدے کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی شخص کی توہین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت اونچے لوگ ہیں۔ ہماری سوچ وہاں تک پہنچی ہوئی ہے جہاں کسی مذہب کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا نبی اس بلندی تک پہنچا ہوا ہے جہاں کسی کا کوئی ہادی اور رہنما نہیں پہنچ سکا۔ ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول، ہمارے پیارے، ہمارے نبی، اور خود ہمارے نبی نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے جذبات
اور غلبہ محبت میں آ کر میری امت کے لوگ مجھے سب پہ فضیلت دینا شروع کر دیں یا کہنا شروع کر دیں، فرمایا فضیلت ہے، اس میں شک نہیں ہے، مگر جب بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہو تو مجھے ان پہ فوقیت مت دو، جب بات موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہو تو مجھے ان پہ فوقیت مت دو۔ ہم نبوت میں بھی ایک جیسے ہیں، رسالت میں بھی ایک جیسے ہیں۔ ہمارا نبی تو وہ ہے، ہمارا رسول تو وہ ہے، ہمارا ہادی تو وہ ہے جو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کے پیغمبر اور کسی کے نبی کو تم درجے میں کم کرو، اس کو اذیت پہنچے، ایسا بھی مت کرنا کبھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بہت اونچے لوگ ہیں، ہماری سوچ بہت بلند ہے، ہمارے ارادے بہت بلند ہیں، مسلمان مومن کا کردار بہت بلند ہے، اور ہر مذہب میں کچھ اچھے انسان موجود ہوتے ہیں، ہر مذہب میں رسپیکٹ کرنے والے اور جاننے والے موجود ہوتے ہیں۔ کسی مذہب کی من حیث المذہب برائی ہم نے کبھی نہ کی ہے، نہ ہم کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل ایک چھوٹا سا یہودیت کا ایک چنگاری اگر ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تباہی کرے، بربادی کرے، پوری دنیا پہ استحصال پیدا کرے، ناانصافی کرے، امت مسلمہ کی دل آزاری کرے، ہم پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، ہم پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم اسرائیل کو اس کیلیبر کا ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے لیے کچھ کہیں، وہ ہمارے لیے کہنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، سرزمین پاکستان، پوری امت مسلمہ سن لے، ہم اس قدر بلند کردار کے لوگ ہیں، اس قدر بلند عزم کے لوگ ہیں، اس قدر بلند صفات لوگ ہیں، اس قدر بلند خصلت لوگ ہیں، اتنے غیور لوگ ہیں اور اتنے عظیم لوگ ہیں کہ خدا کو سب کا مشترک سمجھتے ہیں، مگر اپنے نبی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ نبی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت، اگر کوئی اٹھا کے آنکھ دیکھے گا تو سرزمین پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جس نے ہمارے نبی سے ذرا آگے بڑھ کے نبوت کی بات کی۔ سرزمین پاک کے انہی شرابیوں، جواریوں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جن کو ظالم کہا گیا، شرابی کہا جاتا تھا، بدماش کہا جاتا تھا، ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا، آمر کہا جاتا تھا، انہی نے ناموس مصطفیٰ کا وہ تحفظ کیا جو بڑے بڑے علماء اور فضلاء نہ کر سکے۔ گویا ہمارا گنہگار اور تمہارا پرہیزگار بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہر گنہگار شخص کے دل میں بھی مصطفیٰ کی عظمت موجود ہے، نبی کا دین موجود ہے، نبی کی محبت موجود ہے، اور اقبال نے یہی کہا تھا کہ جب تک تمہارے دل میں نبی کی عظمت موجود ہے تم سے دین کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ وہ بات پوری ہو چکی، اسلام حجاز و یمن سے نکلا، سرزمین بر صغیر میں اس نے ایسے قدم جمائے کہ پوری دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی فورس، سب سے بڑی غیور سرزمین پاکستان اور بر صغیر کی سرزمین ہے۔ اسلام ہماری گٹی میں بسا ہوا ہے، ہم اسلام کہتے ہی محبت مصطفیٰ کو ہیں، ہم ایمان کہتے ہی محبت رسول کو ہیں، ہم ایقان کہتے ہی نالین محمد مصطفیٰ کو ہیں، ہم عرفان کہتے ہی محمد مصطفیٰ کی غلامی کو ہیں۔
عرفان غلامی مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں، اسلام محمد مصطفیٰ کی غلامی کے سوا کچھ نہیں، ایمان محمد مصطفیٰ کی غلامی کے سوا کچھ نہیں۔